آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہے وہ شخص من اسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی یا اپنے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی صفت اس کے اندر پیدا فرما دی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی درخواست، بغیر کسی گزارش کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ یہ نعمت تو حاصل ہو گئی، ایک نعمت ہو گئی قد افلح من اسلم۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالرُّزِقَ کا کفافہ، اتنا اس کو رزق دے دیا کہ اس کو اپنی زندگی میں بیماری، تندرستی، خوشی، غمی، معاملات، لین دین میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ روزی کا کفافہ، اتنی مالداری دے دی ہے اللہ نے کہ یہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے کسی بھی خرچ اخراجات میں اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، کسی سے قرض، کسی سے بھیک نہیں مانگنا پڑتی۔ تیسری نعمت وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا ہے یہ اپنے دل سے اس پر مطمئن اور اللہ کا شکر گزار بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے کامیابی مقدر بن گئی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس میں سے کون کون سی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ تین چیزیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک دوسری مشکات المصابیح کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِیرِهَا، کہ جس شخص نے تم میں سے آج کی صبح اس حالت میں کی ہے آمناً فی سربی، اس کو اپنی جان کے ظاہر اور باطن میں کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ ظاہر کا خوف یہ ہے کہ اس کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں جو اس کو یہ ڈرتا پھرے، اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی جرم نہیں کیا جس میں یہ پولیس کو مطلوب ہو یا کوئی اس کی جان کے درپے ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ آمناً فی سربی، ظاہری جسم کے اعتبار سے یہ اتنا بے خوف ہے، اور باطنی اعتبار سے یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے توبہ کے لیے دستے سوال دراز کرنے کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے۔ اس سے جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نامناسب کام ہو جائے تو یہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا باطن بھی محفوظ ہے، مطمئن ہے اور خطرے سے مامون ہے۔ آمناً فی سربی معافاً فی جسدی، آج صبح کو ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کسی جسمانی مرض کی وجہ سے کوئی معذوری لاحق نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی کے کھانے کھائے۔ اگر کوئی کسی مرض میں بھی مبتلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پرہیزی کھانا کھانے کی بھی اللہ نے اس کو وسعت اور ہمت عطا فرمائی۔ معافاً فی جسدی، تندرستی کے اعتبار سے بھی اس کو جسمانی تندرستی حاصل ہے۔ عندہ قوت یومی، صبح سورج طلوع ہوا اور شام کے سورج غروب ہونے تک اس کے پاس کھانے کی ضروریات موجود ہے۔ کأنما حیزت لہ الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جسمانی ظاہری باطنی طور پر بھی مطمئن، اس کو جسمانی کوئی مرض بھی لاحق نہیں، اور اس کے پاس آج یوں سمجھ لے کہ جمعۃ المبارک کے صبح کے وقت سے لے کر رات سونے کے وقت تک کے کھانے پینے کے اسباب بھی موجود، تو دنیا کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے اللہ نے اس انسان کو عطا فرما دی بحذافیرہا۔ اب یہ مالداریاں تو سبھی کو حاصل ہیں، پھر رشوتیں، پھر پیسے دبا لینا، پھر بہنوں کو وراثت نہ دینا، پھر ادھار لے کر اس کا پلٹ کر لوٹانے کی فکر نہ کرنا، پھر یہ ساری بے راہ رویاں کرنیاں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، نہ شکری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر انسان کا راضی نہ ہونا ہے کہ نعوذ باللہ میں تو نہیں مطمئن کہ میری بس 25,000 مہینے کی تنخواہ ہو، مجھے تو 1 لاکھ چاہیے، اے اللہ اگر تو نہیں دیتا تو پھر میں رشوتیں لے کے پورا کر لوں گا۔
پھر میں کسی کا حق دبا کے پورا کر لوں گا، پھر میں جھوٹی تجارت کر کے پورا کر لوں گا. تو یہ گویا کہ ایک حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداریوں کے، میں اکثر اس بات پہ آج کل بہت زور دے رہا ہوں کہ عبادت گزاری یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، حرام کردہ اللہ کی چیزوں سے بچے، نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، تسبیحات بھی کرے، سجدے بھی کرے، سارا کچھ کرے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات کا اگر ڈر اور خوف ہی نہ ہو کہ کوئی گناہ بھی کوئی گناہ ہے، بس وہ سمجھے یہ باہر کی زندگی ہے، یہ میری عبادت کی زندگی ہے، تو یہ مالدار، یہ عبادت گزاری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر تم گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو، پھر اگر تمہاری عبادت کم بھی کہیں پر پڑ جائے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو. ورضا بما قسم اللہ لک، اور جو اللہ نے تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، تکن اغنی الناس، جو اللہ نے تم کو عطا کر دیا جائز حلال طریقے سے، وہ چاہے تپتی دھوپ میں محنت کر سے ملے، یا آرام سے قلم چلا کر ملے، یا ایئر کنڈیشن روم کے اندر بیٹھ کر ملے، جو تمہارا مقدر جائز اور حلال طریقے سے اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، ورزا، اور تم اس پر راضی بھی ہو کہ بس میرا اس روئے زمین پر محنت سے یہی حق ہے، تکن اغنی الناس. آپ نے فرمایا پھر تم صرف مالدار نہیں ہو، بلکہ روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان، غیر مسلم، جتنے انسان بس رہے ہیں، ان سب سے زیادہ مالدار تم ہو اگر تم حلال روزی پر اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور ذہنی، جسمانی، قلبی سکون اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.